السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یا یقیناً آتینا دی ہم نے موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات، اور یہ ان کی شریعت کی کتاب ہے اور آسمانی کتابوں میں قرآن مجید کے بعد اسی کا مقام ہے۔ وَقَفَّيْنَا اور پے در پے بھیجے ہم نے من بعد ہی اس کے بعد بالرسول پیغمبر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلسل ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیجتے رہے جو بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات یاد کرواتے رہے۔ وَآتَيْنَا اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو البیناتی روشن نشانیاں۔ کون سی روشن نشانیاں دی تھی اللہ نے ان کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، کوڑی اور نبینا، ایون پیدائشی نبینا، اس کو ہاتھ لگاتے اور وہ تندرست ہو جاتا۔ مٹی کا پرندہ بنا کر اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتا، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ جان ڈال دیتے۔ اور ایون لوگوں کو یہ باتیں بھی بتا دیتے کہ وہ اپنے گھر سے کیا کھا کر آئے ہیں اور گھر کے اندر کیا چھوڑ کے آئے ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ اور قوت دی ہم نے اس کو بِرُوحِ الْقُدُسِ روح پاک کے ساتھ، یعنی جبرائیل کے ساتھ، یعنی جبرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی، ان کو قوت دی۔ افکلما کیا پس جب کبھی جاءکم آئے تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما اس چیز کے ساتھ جو لا تہوا نہ پسند کیا انفسکم تمہارے نفسوں نے، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، لا تہوا نہیں خواہش کی انفسکم تمہارے نفسوں نے، یعنی جو چیز تمہارے نفس کی خواہش کے خلاف تھی، استکبرتم تکبر کیا تم نے، اکڑ گئے تم، خود کو بڑا سمجھنے لگے پیغمبر کے مقابلے میں۔ ففریقاً پس ایک فریق کو کذبتم جھٹلایا تم نے، یعنی پیغمبروں کے ایک گروہ کو تم لوگوں نے جھٹلایا، اور فریقاً اور ایک فریق کو تقتلون تم قتل کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا انہوں نے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے جھٹلایا۔ اسی طرح بہت سے انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا، جیسے کہ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ مروانے کے در پہ تھے، ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات یاد کروائے ہیں بنی اسرائیل کو، کہ دیکھو کتنے پیغمبر بھیجے، ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بنی اسرائیل میں۔ تمہاری ہر درمی کے باوجود اللہ تم سے مایوس نہیں ہوا، بلکہ تمہارے اوپر اپنا کرم کرتا رہا، تمہارے اندر اپنے پیغمبر بھیجتا رہا تاکہ تم لوگ سیدھے ٹریک پر چلتے رہو۔ لیکن پھر بھی تم لوگ باز نہیں آئے، بہت سے انبیاء کو تم لوگوں نے جھٹلا دیا اور بہت سوں کو قتل بھی کر دیا۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ صرف اتنی کہ کوئی ان کو دین کی طرف نہ بلائے، کوئی ان کو ایسے کام کا حکم نہ دے جو ان کا دل پسند نہیں کرتا۔ ان کا دل چاہتا تھا ہم سود لیں، ہم ناحق ایک دوسرے کا مال کھائیں، ہم دنیا اکٹھی کریں، دنیا کا مال و دولت اکٹھا کریں، بھلے وہ حرام ذرائع سے حاصل ہو، ہم جو چاہیں کریں، لیکن کوئی پیغمبر ہمیں ہمارے طور طریقوں سے منع نہ کرے، ہمیں دین کی طرف نہ بلائے۔ وقالو اور کہا انہوں نے قلوبنا دل ہمارے، قلب کی جمع ہوتی ہے قلوب، غلفن پردے میں ہیں، غلاف کہتے ہیں نا، غلاف کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے کور۔ انسان کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اپنی بری باتوں کو بھی خوبصورت بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن حقیقت کا اعتراف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہی حالت یہودیوں کی تھی۔ اب انہوں نے اسلام کو سمجھ لیا تھا کہ یہ دین برحق ہے، لیکن قبول نہیں کرتے تھے، اور وجہ صرف یہ تھی کہ ہماری مذہبی اجارہ داری ختم نہ ہو جائے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے تھے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اس حقیقت کو مانتے کہ ہاں ہم اس لیے نہیں مانتے، بلکہ اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہمارے عقائد اتنے مضبوط ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر اللہ نے غلاف چڑھا دیے ہوئے ہیں کہ ہمارا دل اب کوئی نیا عقیدہ قبول نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ اپنی ہر درمی پر شرمندہ ہونے کی بجائے اللہ پر ایک اور بہتان باندھ دیتے،
کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو محفوظ کر لیا ہوا ہے، ہمارے دلوں کو اللہ نے اتنا مضبوط بنا دیا، ہمارے دل غلافوں کے اندر ہیں، اب ان کے اندر کوئی نئی چیز نہیں جا سکتی۔ ان کی اس بات کا اللہ نے کچھ یوں جواب دیا، بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کی ہے اللہ نے ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب۔ یعنی اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل غلاف میں ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی ہوئی ہے، اور لعنت کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ مسلسل کفر کرتے چلے آ رہے تھے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی، اسی طرح اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی، یعنی اب ان کے دل کفر کے اندر اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پر نہیں آتے۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ فقلیلا ما یؤمنون کا ترجمہ کچھ علماء اور مفسرین نے کچھ یوں کیا ہے، فقلیلا، بس تھوڑا ہے، ما یؤمنون، جو وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کا ایمان بہت تھوڑا ہے۔ ولما، اور جب جاءہم، آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، جو تصدیق کرنے والی تھی، لما، اس چیز کی جو معہم، ان کے پاس تھی، یعنی اللہ کی طرف سے قرآن آیا جو کہ ان کے پاس موجود کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا تھا۔ وَقَانُوا، اور وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگتے، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ ہوتا کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے یہ یہودی لوگ جو ہیں، یہ عرب قبائل جن کے ساتھ یہ رہنے لگ گئے تھے، ان کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے، ان کو امی کہتے، ان پڑھ کہتے، ان کو اجڑ اور گنوار کہتے تھے۔ تو لیکن جب ان کے ساتھ لڑائی ہوتی اور یہ پٹ جاتے، ان سے شکست کھا جاتے، تو پھر یہ یوں دعا کیا کرتے کہ اللہ اپنے آخری نبی کو بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر ان کافروں پر فتح حاصل کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات پڑھی ہوئی تھی کہ فلاں فلاں نشانیاں ہوں گی اس نبی کی، اور وہ نبی جب آئے گا تو جو لوگ اس نبی کا ساتھ دیں گے وہ لوگ فتح یاب ہوں گے۔ فلما جاءہم، پس جب آیا ان کے پاس، یہاں پر اشارہ کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے، پیچھے کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ فلما جاءہم، پس جب آیا ان کے پاس، ما عرفوا، جو پہچانا انہوں نے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا انہوں نے اپنی کتاب میں موجود نشانیوں کے مطابق، کفروا بہ، تو انکار کر دیا اس کا۔ تو ان کی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلعنۃ اللہ، بس لعنت اللہ کی، علی الکافرین، کافروں پر، یعنی اصل کافر تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر نشانیاں دیکھیں، اور جن لوگوں کو یہ ان پڑھ اور اجڑ اور گنوار کہتے تھے، ان ان پڑھ لوگوں نے انہی کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق پیغمبر کو پہچان کر اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ جو جانتے تھے، انہوں نے اپنی کتاب کی بات ماننے کا بھی انکار کر دیا، اور جو نئی کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو اصل کافر تو یہی ہیں، اور کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئسما، بری چیز ہے جو، اشتروا، بیچا انہوں نے، بھی، اس کے بدلے، انفسہم، اپنے نفسوں کو، اور وہ بری چیز کیا تھی، ان یکفروا، یہ کہ کفر کرتے ہیں وہ، بما، اس چیز کے ساتھ، انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، بغین، سرکشی سے، بغاوت سے، یا ضد اور حسد کی بنا پر، یعنی وہ جو کفر کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، صرف ان کی ہٹ درمی ہے، بغاوت ہے، حالانکہ حق تو انہوں نے پہچان لیا ہوا ہے نا، تو اس کے بدلے جو انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا، اپنی جانوں کو بیچ دیا اور کفر کو لے لیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی بری چیز ہے۔ اور کفر کس چیز کے ساتھ کیا تھا، ان ینزل اللہ، یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ، اپنے فضل کے ساتھ، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل، یعنی اپنی وحی نازل کرے، جس کو چاہے اپنی پیغمبری کے لیے چن لے، لیکن ان کی خواہشات کے مطابق تو اللہ تعالیٰ نہیں چل سکتے نا، اور یہ صرف اس بنا پر انکار کرتے ہیں کہ نبی ان کی نسل سے کیوں نہیں آیا۔ فباؤ، پس لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، علی غضب، غضب پر، یعنی ان پر اللہ نے ڈبل غضب نازل کیا، یہ ڈبل غضب کے مستحق ہو گئے۔ کیوں؟ ایک تو انہوں نے اپنی کتاب کا انکار کیا، اور پھر انہوں نے آخری کتاب قرآن مجید کا بھی انکار کیا، تو اللہ نے ان پر دوہرا غضب نازل کیا۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا، ذلت کا عذاب۔
ویسے بھی یہود کے جرائم کی تو ایک لمبی فہرست ہے نا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں انہوں نے بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اتنی دیدہ دلیری سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم جب تک اللہ کو نہیں مانیں گے تو ہم تم پر بھی ایمان نہیں لا سکتے، تمہاری بات کا یقین نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح بعد میں آنے والے انبیاء کو بھی یہ جھٹلاتے رہے، ان کو کچھ اس طرح سے جھٹلاتے تھے کہ جو تم ہمیں کہہ رہے ہو نا، یہ تمہاری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تمہارا تو کام ہی بس ہر وقت آواز و نصیحت کرنا ہے، جاؤ بھئی اپنا کام کرو، اپنی راہ لو، ہمیں کام کرنے دو، ہمیں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے دو۔ تو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا تو انہوں نے بالکل ہی انکار کر دیا، ان کو سرے سے ماننے سے انکار کر دیا، اور ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے ہوگا، کیونکہ یہ پیغمبروں کے مقابلے میں یہ خود کو بڑا سمجھتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ تو جو مسلمان ہوں گے قیامت کے دن جو جہنم میں جائیں گے، ان کو جو عذاب ہوگا وہ ان کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، ان کو رسوا کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو کافر لوگ تھے، جو پیغمبروں کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے، خود کو بڑا جانتے تھے، ان کو جو عذاب ہوگا وہ ان کی ذلت کے لیے ہوگا، ان کو رسوا کرنے کے لیے ہوگا۔